انیس سو سینتالیس میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندو لیڈروں نے اقلیتوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب سے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ بھارت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے اپنے اس نعرے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آئین میں بھی بھارت کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا ہے، جس کے مطابق ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ لیکن عملی طور پر روز آزادی سے لے کر اب تک بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو متعصب ہندوؤں کی طرف سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مودی حکومت میں پورے بھارت کے اندر مسلمانوں سمیت اقلیتیں انتہائی خوف و ہراس اور عدم تحفظ کے شکار ہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مسلمانوں سے زندگی کا حق چھیننے کے ساتھ ساتھ ملک بدر کرنے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے۔ باوجود یہ کہ بھارت میں مسلم آبادی کل آبادی کا 14.2% ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 19 کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ تعداد 25 سے 30 کروڑ کے درمیان ہے۔ سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود مسلمانوں پر متعصبانہ رویے کی بنیاد پر بھارت کی زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ چند دن قبل ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت کے ریاست آسام میں 100 سال قبل سے مقیم بنگالی مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس میں مختلف شدت پسند تنظیموں کے ذریعے ان سے زبردستی جے رام کا نعرہ لگانے، ہندو بنانے جیسے حربے شامل ہیں۔ بھارت کی شدت پسند ہندو تنظیم RSS اور حکمران جماعت BJP اور اس کی اتحادی جماعتوں کا موقف ہے ریاست آسام میں لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی بنگلہ دیشی مسلم اپنا دیش چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، جنہیں ملک سے بے دخل کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں بھارتی ووٹرز لسٹوں سے نکالنا ضروری ہے۔ BJP کے ریاستی صدر رنجیب داس نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ ان بنگالی مسلمانوں کو ووٹر لسٹ سے باہر کر کے ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف بھارتی حکومت کی جانب سے ممکنہ طور پر ملک بدر کیے جانے والے مسلمانوں کو گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ مزید کیمپوں کے لیے بعض مقامات پر زمینیں بھی حاصل کر رکھی ہیں، جبکہ ریاست میں جورہٹ، ڈبرو گڑھ، گوالپاڑا، سلچر، تیج پور اور کوکرا جھار کی جیلوں میں پہلے ہی حراستی کیمپ بن چکے ہیں۔ تعلیم، کاروبار، عبادت غرض زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو مذہبی تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ پچھلے دور حکومت میں مسلمانوں کے لیے 5% کوٹا تعلیم میں مختص کیا گیا تھا، جبکہ مودی حکومت نے اب وہ کوٹا بھی ختم کر دیا ہے۔ مسلمانوں پر مذہب میں زبردستی داخل کرنے کا الزام لگانے والوں نے مسلمانوں کی مساجد، مدارس پر حملے اور انہیں زبردستی ہندو بنانے کی مہم بھی زور و شور سے جاری رکھی ہے۔ افسوس، سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود تعلیمی، سماجی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ بھارتی حکومتوں سمیت دیگر سرکاری اداروں کا وہ متعصبانہ رویہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا گیا ہے۔ مسلم دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر جیلوں میں بند قیدیوں کی سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ 14% آبادی کے تناسب سے 22% مسلمان غیر قانونی طور پر سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں میں جو خوف کی فضا قائم ہے، اس کا اظہار سابق نائب صدر مملکت حامد انصاری نے اپنے الوداعی پیغام میں کیا۔ مسلمان اس ملک میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ متعصبانہ رویے کی حامل مملکت نے حامد انصاری کے تحفظات دور کرنے کی بجائے RSS اور BJP نے سابق نائب صدر کی مذمت کرنا شروع کر دی۔ مودی حکومت کا ہر نیا دن مسلمانوں کے لیے ایک نیا باب کھول رہا ہے، لیکن دنیا بھر میں سب سے بڑی جمہوریت اور سیکولر ملک کے طور پر پہچانے جانے والے بھارت کے خلاف نہ تو اقوام متحدہ خواب خرگوش سے جاگتی ہے اور نہ ہی امریکہ اور یورپی ممالک کو یہاں پر اقلیت کے خلاف ہوتا ظلم نظر آتا ہے۔ ہندو انتہا پسند جماعت شیو سینا نے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ ہم سے اچھا سلوک چاہتے ہیں تو ہندو دھرم قبول کرنا ہوگا۔ اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے گزشتہ دنوں ایک بزرگ پر تشدد کر کے بزور بازو اس سے جے رام کا نعرہ لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ شیو سینا
کابینہ کا مطالبہ ہے کہ بندے ماترم کا نعرہ لگائیں، ہندو بنے بصورت دیگر پاکستان چلے جائیں۔ مودی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ نہ تو رک رہا ہے اور نہ ہی مستقبل میں اس کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے۔ اندھے قانون بنائے جا رہے ہیں جس کے باعث مسلمانوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چند وہ حقائق ہیں جن کی بنا پر بھارتی حکمرانوں اور کٹر مذہبی طبقے نے اپنے پرتشدد، انتہا پسندانہ اور نفرت انگیز سماجی رویوں کے باعث بھارت کو مختلف الخیال اور متحارب قومیتوں کا ایک تپتا ہوا صحرا بنا دیا ہے، اور مہذب دنیا کی نظر میں بھارت کے سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کے دعووں پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔